آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے عرش کے نیچے خاص منبروں پر بٹھائیں گے اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے جو فاصلہ ہے بیچ میں مشک کے تیلے، عرش سے ایک بہت آرام دہ ہوا چلے گی اور وہ ان مشک کے تیلوں سے مشک اڑا کر فضاؤں کو معطر کرے گی اور وہ مشک ان کے جسموں پر پڑے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ مشک اور یہ جو ہے یہ خوشبو، یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، تمہارے راستوں پر جو غبار پڑتی تھی، ان ذرات کو اللہ نے آج خوشبو اور مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے۔ اور فرمایا جس جسم پر غبار اللہ کے راستے کا پڑ جائے، جہنم تو بہت دور کی بات ہے، دھواں وہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ فضائل ان کو سنائے جائیں، اور اس وقت جو ترغیب دی جا رہی ہے بستی والے جو گاؤں کی طرف جا رہے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے دعا کے عنوان سے، تاکہ وہ سنیں کہ ہمارا آنا کس مقصد کے لیے، اور ہم سے پہلے وہ بستی والوں کے پاس ہمارے نمائندے بن کر جائیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ان کی تمنائیں اور ان کی ہمارے لیے خیر کے ارادے، یہ تو ہمارے بچوں، نسلوں، ہماری پوری بستی اور اللہ کے لیے امن اور اللہ کی طرف سے سعادت کے فیصلے کروانے کے لیے آئے، اور دعا میں جو دعا مانگیں اور رونا آئے تو اس سے دیکھ کر وہ متاثر ہوں گے۔ پھر بھائی بستی کے جاتے ہوئے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، دو ساتھی، فرمایا کہ نظر کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ صاف روایت میں آتا ہے کہ یہ نظر تو شیطانوں کو تیر میں سے ایک یہ زہر آلود تیر ہے، اگر دنیا کی چیزوں پر پڑے گی اس کا اسباب آئیں گے، اس کا اثر ہمارے دلوں میں آئے گا۔ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ایک بستی سے دوسری بستی ہم جا رہے ہیں اور بستی والوں کو پہلے سے بتا دیا جائے، اور بستی کے نظر آنے پر دعا، بستی میں داخل ہونے کی دعا، اور راستے میں حالات کچھ معلوم کر لی جائیں، بلکہ جس علاقے میں تشکیل ہو وہاں کے حالات کے کیسے حالات ہیں یہیں سے معلوم ہو جائے، تاکہ ہر ساتھی فکر مند ہو جائے کہ کیسے ہر مسلمان کو اس کی دینی اور دین کی محنت کی سطح سے آگے کرنا ہے۔ مسجد میں پہنچے تو مسجد میں رک جائے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، اس کی عظمت اور اس کی مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، جی ہاں، اور مسجد میں بیٹھنے والے یہ اللہ کے ہم نشین ہیں، اور فرشتے جو یہاں اس مسجد میں ہر وقت ہوتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کے جو آداب اور دعا وہ پڑھ کے داخل ہو۔ ہمارا یہ سامان ہے کہ بقدر ضرورت ہم اپنا سامان رکھیں، اس سامان کو لے کر اگر مسجد میں جماعت والوں کے لیے کوئی حجرہ بنا ہوا ہے تو سامان اور بستر اس میں ہو، سونا اور کھانا بھی اس میں ہو، باقی اعمال مسجد میں۔ لیکن ایسا کوئی حجرہ نہیں ہے کسی اور کا ہے تو پھر ہم نے دخل اندازی نہیں کرنی۔ بستروں کو قرینے کے ساتھ مسجد کے کونے میں رکھ دیں، چادر سے اس کو ڈھانک دیں۔ خدمت کا سامان اگر مٹی کے تیل کا چولہا ہے یا گیس والا چولہا ہے یا پیاز ہے اور لہسن ہے، ایسی بدبودار چیزوں کو لے کر مسجد میں داخل نہیں ہونا، اور نہ مسجد کی انتظامیہ اور اذان اور امامت میں ہم نے کوئی دخل دینا ہے۔ ہم تو ایک محنت کے لیے وہاں آئے، مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو تو وہ صفائی کر لیں، جی ہاں، اور اس کے بعد بھائی استنجا وضو سے فارغ ہو کر اور جو ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے۔ کہ ہمارا کسی کام میں جو ہے دعوت ہے اور دعا ہے، دعوت ہے اور دعا ہے، تو دعاؤں کا اہتمام پہلے بہت ہوتا ہے، اب بھی ہم اہتمام کریں۔ اے اللہ ہمیں صحیح کام کی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری بات کے لیے نرم فرما اور ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ تو سب سے پہلے مشورہ ہے، پہلے سے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہوگی تو وہ آ جائیں گے، تواضع کے ساتھ، پونجنی استادی کے انداز میں نہیں، نرمی کے ساتھ ان سے حالات لے لیں، کیونکہ حالات اگر پتہ لگ جائیں تو پھر اس کے بعد مشورہ ہو، اس سے اگلی سطح پر لانے کے لیے ہم محنت کریں۔ حالات پتہ نہیں ہوں گے تو نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی، کتنا ہمارا محنت کا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ مشورہ دیا ہے بہت ضروری، سارے ساتھی اس مشورے میں بیٹھے۔ اگر جو ہے نماز کا وقت قریب ہے تو وہ تھوڑا سا مشورہ ہو جائے اور پھر بعد میں جو ہے وہ مشورہ ہو، مشورہ تفصیلی ہو، اعمال کی تقسیم کا مشورہ بھی ہو۔ مشورے کے بعد پرانے ساتھیوں سے حالات لے لیے گئے، اب ایک ایک ساتھی سے پوچھنا کہ مشورہ جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے کام